بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کا طریقہ۔ دوستو، اب ذکر اللہ کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جب لا الہ کہو تو یہ تصور کرو کہ میرے قلب سے غیر اللہ نکل گیا، جتنے باطل خدا تھے لا الہ سے دل پاک ہو گیا، اور الا اللہ سے یہ تصور کرو کہ عرش اعظم سے ایک ستون اور کھمبا نور کا میرے دل میں آ رہا ہے۔ ایک مراقبہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مراقبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ۔ بندہ جب زمین پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی لا الہ الا اللہ عرش اعظم پر جا کر بے حجاب اللہ سے ملتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ تصوف مدلل بالحدیث ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ عرش اعظم تک اور اللہ تک جاتی ہے، اللہ سے ملاقات کرتی ہے۔ کیوں صاحبو اور اللہ کا ذکر کرنے والے دوستو، کیا تصور میں یہ مزہ نہیں ہے کہ ہم تو نہیں پہنچے مگر ہمارا ذکر اللہ تک اور عرش اعظم تک پہنچ جائے، ساتواں آسمان عبور کر کے۔ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی رفتار اور کاٹ اتنی تیز ہے کہ ساتوں آسمان پار کر کے عرش اعظم پر اللہ سے ملتی ہے۔ اگر اللہ کو عرش اعظم پر نہ پاتی تو عرش اعظم سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، نظر وہ ہے جو اس کون و مکاں کے پار ہو جائے، مگر جب روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے۔ یہ لا الہ کا ذکر ہو گیا، اور الا اللہ میں یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ستون ہمارے قلب میں لگا ہوا ہے اور عرش اعظم سے نور آ رہا ہے، اور اللہ اللہ میں دو ضربیں، ایک لطیفہ قلب پر ایک لطیفہ روح پر ہو۔ آخر میں جو ایک تسبیح اللہ کی ہے اس میں یہ تصور ہو کہ میرے بال بال اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ طریقہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خام میں بتایا کہ مولانا عبد الغنی صاحب، اگر ایک تسبیح اللہ اللہ کی اس طرح کہو کہ زبان سے اللہ نکلا اور دل سے بھی نکلا، اور کھینچ کر کہو اللہ اور آہ بھی شامل کر لو، اور یہ تصور کرو کہ میرے بال بال سے، ذرے ذرے سے، سمندر کے ہر قطرے سے، درختوں کے ہر پتے سے، اور عالم کے ایک ایک ذرے سے، اور سورج اور چاند سب ہمارے ساتھ اللہ کہتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوں بنا لم چرخہا نالاں شوند۔ جب میں روتا ہوں تو آسمان بھی میرے ساتھ روتے ہیں۔ آہ، کیا درد بھرا دل اللہ نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں، چوں بنا لم چرخہا نالاں شند، چوں بگریم خلقہا گریاں شند۔ جب میں گریہ کرتا ہوں تو ساری مخلوق میرے ساتھ روتی ہے اللہ کی یاد میں۔ اور فرماتے ہیں، ہر کجا بینی تو خوں برخا کہا۔ اے دنیا والو، دنیا کی کسی زمین پر اگر دیکھو کہ خون پڑا ہوا ہے، پس یقینی دا کی از چشم ماں، پس یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی ہی رویا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ایک قطرے سے سکون نہیں مل رہا ہے۔ اے دریغا اشک من دریا بدے، تا نثارے دل برے زیبا شدے۔ اے اللہ، کاش میرے آنسو دریا کے دریا ہو جاتے تو میں پورا کا پورا دریا آنسوؤں کا نثار کر دیتا۔ تھوڑے سے رونے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ دریا کے دریا آنسو کے ہو جائیں اور سب اللہ پر نثار کر دوں، فدا کر دوں۔ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جونپور کے مشاعرے میں ایک مصرع طرح دیا گیا۔ وہ مصرع یہ تھا، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے۔ ایک نوجوان نے اس پر مصرع لگایا اور اتنا زبردست لگایا کہ اس کو نظر لگ گئی، اور 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔
مگر سوچو جس مصرے پر نظر لگے گی وہ کیسا ہوگا۔ سنیے، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے۔ یعنی اے سیل اشک، اے آنسوؤں، تم دریا بن کر بہہ جاؤ تاکہ میں تم میں بہہ کر اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں۔ کیا ظالم نے مصرع لگایا، اور ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا کرے کہ یا اللہ، اس ذکر کی برکت سے ذاکر کو مذکور تک پہنچا دے، یعنی اپنی ذات تک مجھے پہنچا دے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ ذال کاف را ذاکر میں بھی ہے اور مذکور میں بھی ہے۔ یہ ذکر واسطہ اور رابطہ ہے بندہ اور اللہ کے درمیان۔ اس پر میرا ایک شعر ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے۔ اب آیت کی تفسیر کرتا ہوں۔ اچھا ہے اس وقت علماء بھی میرے پاس موجود ہیں، انہیں خوب لطف آئے گا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام بیہقی تھے۔ یہ جملہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی تفسیر مظہری ہے جو انہوں نے اپنے پیر کے نام منسوب کی اور اپنا نام چھپا دیا۔ یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَذْكِرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا ذکر کیجئے، رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ اور رب کا نام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ۔ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کا اسم ذات اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ اللہ کرو بلکہ رب کا نام لو، تو رب کا لفظ کیوں نازل فرمایا؟ فرمائے کہ انسان اپنے پالنے والے کو محبت سے یاد کرتا ہے۔ ماں باپ کے نام میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ بچپن میں پالا ہے۔ تو رب کا لفظ نازل کر کے اللہ نے ذاکرین کو ہدایت کر دی کہ اے دنیا والو، جب ہم کو یاد کرنا تو محبت سے یاد کرنا، میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ آہ کرو، اس کی ربوبیت کو یاد کرو کہ وہ پالنے والا ہے اور پالنے کے اسباب کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ سارا عالم ہماری پرورش میں لگا ہوا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ سورج، چاند، آسمان، زمین، دریا، پہاڑ سب ہماری پرورش اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک سائنسدان نے لکھا کہ جب خلیج بنگال میں سورج کی گرمی سے سمندر کی موجوں سے بادل بنتے ہیں تو بادل مانسون اٹھا کر ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرا کر جنوبی ہند میں برس جاتے ہیں، جس سے جنوبی ہند سرسبز و شاداب ہے۔ اگر ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو خلیج بنگال کی مانسون ہواؤں سے جو بادل بنتے یہ تاشقند، سمرقند اور بخارا میں برستے اور جنوبی ہند مثل منگولیا کے ریگستان ہوتا۔ یہ ایک سائنسدان کا بیان شائع ہوا تو ہمارے پاکستان سے الحق رسالہ دارالعلوم سے نکلتا ہے، اس میں مولانا عبداللہ شجاع آبادی نے اس کا جواب دیا کہ ان ظالموں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس سورج سے یہ بادل بنے، یہ سورج کیا تمہارے باپ نے پیدا کیا؟ کیوں تمہارا ذہن اللہ کی طرف نہیں جاتا؟ اور سمندر کس نے پیدا کیا جہاں سے بادل اٹھتے ہیں؟ ہمالیہ پہاڑ کس نے بنایا؟ بس یہ سائنسدان مخلوق سے مخلوق تک پہنچتے ہیں اور اللہ والے مخلوق سے خالق تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفکر مخلوق میں کرو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے اندر فکر مت کرو کیونکہ تمہاری عقل محدود ہے۔ محدود عقل میں اللہ کی ذات غیر محدود کیسے آئے گی؟ لہٰذا اللہ کی ذات کے بارے میں عقل کو استعمال مت کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ذکر ہی سے وہ مل جائیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ نے یذکرون اللہ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نازل فرما کر بتا دیا کہ فکر برائے خلق ہے اور ذکر برائے خالق ہے۔ ہم کو یاد کیا کرو، ہم کو کیا سوچ سکتے ہو؟ اتنی سی عقل میں کہاں آ سکتے ہیں؟ ایک محدود دوسرے بڑے محدود کو اپنے اندر نہیں لے سکتا۔ کیوں بھائی؟
گلاس میں سراہی آئے گی، سراہی میں مٹکا آئے گا، مٹکے میں حوض آئے گا، حوض میں نہر، نہر میں دریا، اور دریا میں سمندر آئے گا۔ جب چھوٹے محدود میں اس سے بڑے محدود کو نہیں لے سکتے تو پھر غیر محدود ذات کو اپنی عقل میں کیسے لے سکتے ہو؟ لہٰذا ہماری یاد میں لگ جاؤ، ہماری یاد ہی سے ہم تم کو مل جائیں گے اور عقل تمہاری پیچھے رہ جائے گی۔ نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے، خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے، خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے۔